بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شکیل ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مسلم لیگ نون نے اپنی انتخابی مہم کا باضابطہ آغاز کر دیا ہے۔ پہلے جلسے کا آغاز مریم نواز کے پاور شو سے ہونے جا رہا ہے جو کہ اکاڑا میں ہوگا، اور اس کے لیے اکاڑا کا میدان جو ہے وہ سج چکا ہے۔ مریم نواز کل اکاڑا جا رہی ہیں جہاں پہ وہ جلسے سے خطاب کریں گی، پھر اس کے بعد پورے پاکستان میں جلسوں کا شیڈول ہے، اور میاں نواز شریف اس کے 2 دن بعد یعنی کہ 17 سے اپنی انتخابی مہم کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ میاں نواز شریف اور مریم نواز باضابطہ طور پہ انتخابی میدان میں موجود ہیں، اور اس وقت وہ انتخابی میدان میں نکل آئے ہیں، اور ان کی اس انٹری کے بعد ان کے جو مخالفین ہیں جو کہ پہلے سے پریشان ہیں، ان کی نیندیں اڑنا شروع ہو چکی ہیں۔ بلے والا بلے باز تو نکل گیا، اب بلاول بھٹو زرداری کو بھی اس بات کا احساس ہو چکا ہے کہ اگلے وزیر اعظم کا نام میاں محمد نواز شریف ہے، جو تاریخ رقم کریں گے کہ پاکستان میں 4تھی بار وزیر اعظم ہوں گے، کیونکہ بلاول بھٹو زرداری تسلسل کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں کہ نواز شریف 4تھی بار وزیر اعظم بننے آ رہے ہیں، ان کو وزیر اعظم نہ بنائیں، مجھے ووٹ دیں۔ تو سر اس کا مطلب ہے کہ ان کو یہ یقین ہے کہ میاں نواز شریف وزیر اعظم بنیں گے، لہٰذا اس پہ تو ہم ڈیٹیل میں بعد میں بات کریں گے۔ پہلے ذرا توشہ چور کے پیروکاروں کی بات کرنی ہے جن کی ایک بڑی جال سازی پکڑی گئی ہے، اور اب ان کے خلاف ایک بڑی کارروائی شروع ہونے جا رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تسلسل ہے، جو ہیپننگز ہو رہی ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے، یہ اسی کا تسلسل ہے کہ یہ لوگ پکڑ میں آ چکے ہیں۔ توشہ چور عمران خان اور بشرا بی بی، انہوں نے توشہ سے جو چوریاں کی، اب اس کے وہ کیا کہتے ہیں، اپنا جواب تو دینا پڑ رہا ہے ان کو۔ کیسز چل رہے ہیں، توشہ خانہ کا ریفرنس جو ہے وہ چل رہا ہے، اس میں آئی تھنک ابھی تک جو سماعت ہوئی ہے اس میں مجموعی طور پہ کوئی 9 کے قریب جو گواہان ہیں ان کی شہادتیں ریکارڈ کر لی گئی ہیں، اور اب کل کا جو دن ہے، کل کا جو ورکنگ ڈے ہے، ہفتے کا آغاز، یعنی کہ یہ جو اپنا پیر کا دن ہے، سوموار کا دن، منڈے کا دن، یہاں اس دن سے دوبارہ سماعت کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اس کیس سے سیفر کا کیس بھی ہے، اسی میں القادر کا کیس بھی ہے، اور عدت میں نکاح والا معاملہ جو ہے اس پر بھی کیس ہے، اور عدت میں نکاح والے معاملے پہ فرد جرم عائد ہونا ہے۔ اب دیکھیں کہ بشرا بی بی پہلے بیمار تھی، وہ نہیں آ پائی تھی، پھر سماعت ملتوی ہو گئی، لیکن کل وہ اڈیالہ جیل میں موجود تھی جب توشہ خانہ کی سماعت ہوئی، تو ممکن ہے کہ منڈے والے دن آ جائیں، لیکن سر کیا پتہ کہ بیمار ہو جائیں، دوبارہ سر باندھ لیں اور ان کو جو ہے وہ سر درد ہونا شروع ہو جائے، کیونکہ عدت والے معاملے سے وہ بچنا چاہ رہی ہیں۔ تو خیر کب تک بچنا ہے، بالآخر اس پہ فرد جرم تو لگنی ہے، یعنی کہ معاملے نے آگے بڑھنا ہی بڑھنا ہے، تو لہٰذا میرا خیال ہے کہ منڈے سے اس پہ ہو سکتا ہے کہ کارروائی آگے بڑھ جائے۔ لیکن یہ جو توشہ چور ہے، اس کے پیروکار بھی اس سے کم نہیں ہے سر، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا جیسا پیر ویسے مرید، انہوں نے جو جال سازی کی ہے وہ بھی تو پکڑی گئی ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ یہ نومینیشن پیپرز کی فائلنگ سے لے کے ٹکٹوں کے سرٹیفکیٹ جمع کروانے تک ہر سٹیپ پہ انہوں نے کوئی نہ کوئی دھوکہ دہی، فراڈ، جال سازی کی ہے۔ پہلے یہ کہتے رہے جی ہمارے نومینیشن پیپر چھین کے لوگ بھاگ رہے ہیں، ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا، ہمارے لوگوں کے خلاف کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ اچھا، جب رپورٹ سامنے آئی تو پتہ چلا کہ پورے پاکستان میں 33 صرف انہوں نے شکایات درج کروائی تھیں، اور وہ ساری کی ساری بھی تقریباً بے بنیاد تھیں۔ اسی طرح وہ پیپر چھیننے والے واقعات بھی شاید خود انہوں کے اپنے ہی کیے دھرے تھے، کیونکہ 2434 لوگوں نے تو نومینیشن پیپر جمع کروائے، کسی سیاسی جماعت کے اتنے لوگوں نے پیپر جمع کروائی نہیں، اور لیول پلینگ فیلڈ ان کو جو نہیں مل رہا تھا وہ پھر کہاں پہ تھا جو نہیں مل رہا تھا اگر اتنے لوگوں نے نومینیشن پیپر جمع کروا دیے، وہ بھی ان کا بیانیہ جو ہے وہ بڑھ گیا۔ اور اس کے بعد ابھی یہ جو تھی ٹکٹوں کے سرٹیفکیٹ جمع کروانے کی، اس میں بھی بہت ساری ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی۔ اچھا، ایک ویڈیو میں نے نا دیکھی جس میں راجہ بشارت صاحب کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ جی ان کے جو اپنا کاغذات نامزدگی کی پوری فائل تھی جس میں سرٹیفکیٹ بھی شامل تھا ٹکٹ کا، وہ تھا، اور یہ فائل لے کے ایک بندہ بھاگ گیا۔ اچھا، وہ ویڈیو کیسے ہے یار؟ ایک بندہ وہاں پہ فائل لے کے جب بھاگا ہے تو اس سے پہلے یہ بندہ تیار بیٹھا تھا کہ میں نے ویڈیو بنانی ہے،
کتنے آرام سے، پیار سے، محبت کے ساتھ ایک بندہ آگے جا رہا ہے، دوسرا پیچھے ویڈیو بنا رہا ہے، کہہ رہا ہے دیکھیں جی اس نے فائل چھینی ہے، وہ اس کی طرف دیکھ بھی رہا ہے، پورا تعاون کر کے ویڈیو بنوا بھی رہا ہے۔ اگر کسی نے فائل چھیننی تھی، وہاں سے جانا تھا، تو سر پھر ذرا سپیڈ پھٹدا نا، وہ فائل کھوندا تے 9-11 ہو جاندہ۔ لیکن یہاں پہ تو معاملہ ہی عجیب سا لگ رہا ہے، وہ خود ویڈیو جو ہے وہ مشکوک بنتی جا رہی ہے کہ سر یہ تو پھر مل ملا کے سارا کچھ کیا جا رہا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح اس سے پہلے واردات ڈالی گئی۔ اور اسی طرح کا تسلسل تھا یہ جو تحریک انصاف نظریاتی کے سرٹیفکیٹ جمع کروائے، یہ جعل سازی۔ وہ بندے نے جیسے ہی یہ خبر سامنے آئی کہ تحریک انصاف کا پلان بھی یہ ہے کہ بلے باز کا انتخابی نشان لیا جائے گا، اور یہ بلے باز کا انتخابی نشان ہے تحریک انصاف نظریاتی کا، تو جی ان کے ہم جو ٹکٹس ہیں ان کے سرٹیفکیٹ جمع کروائیں گے۔ تو یہ جیسے ہی خبر آئی اس کی کچھ دیر بعد میری یہ جو اختر اقبال ڈار صاحب تھے، فون کے ذریعے ان کے ایک پارٹی رہنما سے بات ہوئی، اور انہوں نے فوری طور پہ کہا کہ نہیں جی یہ تو فراڈ ہے، ہمارا تو ان کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاہدہ ہوا ہی نہیں ہے، یہ جعل سازی کی جا رہی ہے۔ میں نے اختر اقبال ڈار کی پریس کانفرنس ہونے سے پہلے یہ خبر آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ یہ لوگ جو ہے یہ جعل سازی کر رہے ہیں، اور ان کی جعل سازی جو ہے وہ پکڑی جا چکی ہے۔ خیر انہوں نے پریس کانفرنس کر دی، انہوں نے بتا دیا کہ یہ نہ تو ایسا کوئی معاہدہ ہوا ہے، اور نہ ہی انہوں نے یہ ٹکٹیں جاری کی ہیں، بلکہ یہ جو ٹکٹس ہیں یہ جعلی سرٹیفکیٹ ہیں۔ اچھا یہ جعلی سرٹیفکیٹ بنانا کوئی مطلب اتنا مشکل کام تو نہیں ہے، اور وہ بھی ان لوگوں کے لیے جن کا کام ہی یہ ہے جعل سازی کرنا، فراڈ کرنا، دھوکہ دہی کرنا، تو لہٰذا وہ فوٹوشاپ وغیرہ سے یہ کام تو بڑی آسانی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، اور سارے ماہرین تو ان کے پاس بیٹھے ہیں۔ انہوں نے تو عمران خان کا جعلی وہ آرٹیکل چھپوا دیا، انہوں نے تو عمران خان کی وہ جعلی ویڈیو بنا چکے ہیں، عمران خان خود کہہ چکا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے یہ جو جعلی سرٹیفکیٹ دیے ہیں، میں نے پہلے بھی آپ سے گزارش کی تھی اور اب دوبارہ بھی کر رہا ہوں کہ یہ جعل سازی انہوں نے صرف نظریاتی والوں کے ساتھ نہیں کی، بلکہ یہ جعل سازی انہوں نے ایک آئینی ادارہ الیکشن کمیشن کے ساتھ بھی کی ہے، اور ان کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے۔ اب سر میرے پاس جو انفارمیشن ہے اس میں یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے اس معاملے پہ غور کیا جا رہا ہے کہ یہ جو 2 نمبر جعلی سرٹیفکیٹ جمع کروائے گئے ہیں، ایک مخصوص جماعت کے لوگوں نے یہ جعلی سرٹیفکیٹ جمع کروائے ہیں، تو لہٰذا اس جعل سازی پر ان لوگوں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی۔ اس حوالے سے جو رائے اب تک سامنے آئی ہے اس میں قانونی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ اگر الیکشن کمیشن اس معاملے کو درگزر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن اگر کارروائی کرنا چاہے تو ان لوگوں کے خلاف جعل سازی کی کارروائی کی جا سکتی ہے، اور ان جعل سازوں کے جو نومینیشن پیپرز ہیں وہ اس بنیاد پہ مسترد بھی ہو سکتے ہیں، ان لوگوں کو انتخابی سیاست سے نااہل بھی کیا جا سکتا ہے، اور ضابطۂ فوجداری کے تحت ان کے خلاف جعل سازی کے دھوکہ دہی کے مقدمات بھی درج کیے جا سکتے ہیں۔ تو سر یہ بڑی کارروائی ہے جو ان کے خلاف ہو سکتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کا فیصلہ کر لیا گیا، میں نے آپ کے ساتھ خبر شیئر کی کہ یہ ہو سکتا ہے، تو باقی میرا خیال ہے کہ جس قسم کے حالات چل رہے ہیں نا، تو آپ سمجھیں کہ یہ ہو جائے گا۔ اور اب جناب آتے ہیں میاں نواز شریف اور مریم نواز کی انٹری پہ جو سیاسی میدان میں ہوئی ہے۔ میاں نواز شریف اور ان کی جماعت نے بڑے وہ مدبرانہ انداز میں فیصلے کیے ہیں۔ پہلے میں بھی یہ سوچ رہا تھا کہ میاں نواز شریف اتنی تاخیر کیوں کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے کہ نہ تو ان کا کوئی انتخابی منشور فائنل ہوا، نہ وہ ٹکٹیں اناؤنس کر رہے ہیں، نہ حلقوں میں یہ چیز جو ہے وہ اپنا گردش کر رہی ہے کہ جناب یہ فلاں بندہ امیدوار ہوگا، کوئی اس طرح سے گہما گہمی نظر نہیں آ رہی، تو دن تو کم رہ گئے تھے۔ لیکن میاں نواز شریف نے ظاہر ہے جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں وہ تمام حلقوں کا انہوں نے جائزہ لے کے فیصلے کرنے ہوتے ہیں، اور فیصلے کرنے سے پہلے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ اس حلقے میں جتنے امیدواران ہیں، امیدوار بننے کے امیدواران، ان میں سے جس کو پارٹی نے چوز کیا باقی لوگوں کو اس کی ٹیم میں بھی شامل کرنا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا
کہ آپ نے ایک کو ٹکٹ دیا اور ہلکا چھوڑ دیا، یہاں پہ اگر 5 لوگ تھے تو پھر 4 باقی جو ہیں وہ کہیں گے جی اسی زیادہ لڑیں گے. تو اس معاملے کو بھی دیکھنا ہے. تو لہٰذا انہوں نے سیاسی بصیرت کا مظاہرہ کیا اور جہاں جہاں پہ کوئی پارٹی کے اندر ایشوز تھے ان کو ایڈریس کیا، ان کو حل کیا، اور انہوں نے اپنے جو مضبوط امیدوار تھے ان کو میدان میں اتارا اور بر وقت یہ فیصلہ کر لیا. پھر اس کے بعد اب اگلا پڑاؤ ہے انتخابی مہم چلانے کا. خیر یہ تو مجھے پتا تھا کہ میاں نواز شریف جب پاکستان میں موجود ہیں تو پھر میاں نواز شریف اس انتخابی مہم کی کمان خود سنبھالیں گے، اور اس کے بعد مریم نواز، شہباز شریف، حمزہ شہباز اور باقی جو لیڈرز ہیں وہ انتخابی جلسے کریں گے. تو مریم نواز نے سب سے پہلے انتخابی مہم چلانے کا جو ہے وہ آغاز کر دیا ہے. مریم نواز کا پہلا انتخابی جلسہ اکاڑا میں ہونے جا رہا ہے جس سے وہ خطاب کریں گی. پھر اس کے بعد دیگر شہروں میں اسی طرح میاں نواز شریف کا جلسہ جو ہے وہ 17 سے وہ اس کا آغاز کریں گے، اور مجموعی طور پہ میاں نواز شریف نے 60 بڑے چھوٹے شہروں میں جلسوں سے خطاب کرنا ہے. اور اسی طرح ان کے جو دیگر رہنما ہیں وہ بھی اپنی انتخابی مہم بھی چلائیں گے، اور اسی طرح چاروں صوبوں کے وزٹس بھی کریں گے، وہاں پہ جلسوں سے خطاب بھی کریں گے. اب جب یہ سیاسی ایکٹیویٹی جو ہے وہ عروج پہ پہنچے گی تو آپ تصور کریں کہ پھر ہر طرف ایک ہی نعرہ گونجے گا نا. نعرہ ہوگا میاں نواز شریف کا، نعرہ ہوگا بدلے ہوئے پاکستان کا، ترقی کرتے ہوئے پاکستان کا. وعدے ہوں گے کہ معیشت کو کیسے کھڑا کرنا ہے. میں پہلے بھی اس پہ بات کر چکا ہوں کہ دیکھیں جب لوگوں کے سامنے ایک منشور رکھا جائے گا اور اس میں بتایا جائے گا کہ جی ہمارا ویژن یہ ہے، ہم نے پاکستان کی معیشت کو کیسے کھڑا کرنا ہے، ہم نے پاکستان میں سے کن سیکٹر کو جو ہے وہ سلیکٹ کر کے یہاں پہ جو ہے وہ ٹاپ پرائورٹی پہ کام کرنا ہے، مطلب زراعت کے لیے کام کرنا ہے، انڈسٹری کے لیے کام کرنا ہے، ہم نے پاکستان میں روڈ انفراسٹرکچر پہ کام کرنا ہے، ہم نے کن شعبہ جات میں جو ہے وہ پرائورٹی پہ کام کرنا ہے، پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری کے لیے کیا اسٹریٹجی اپنائی جائے گی کہ بیرونی سرمایہ کاری زیادہ سے زیادہ آئے اور پاکستان کی معیشت کو اس کے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے. ایک طرف جو ہے وہ ایسا پلان ہوگا کہ جس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت کو کھڑا کرنا، لوگوں کے معیار زندگی کو بہتر کرنا، مطلب ایک چیلنجز کو ایکسیپٹ کرنا اور ایک وے آؤٹ دینا. لیکن دوسری طرف کیا ہے سر؟ دوسری طرف ان کے پاس صرف میرا خیال ہے یہ ہوگا کہ جی ہمارے ساتھ دیکھیں ظلم کیا جا رہا ہے. اور وہ زیادہ سے زیادہ وہ میں نے پہلے بھی کیا تھا، بار بار کیا کہوں کہ وہ کیا کہیں گے کہ دیکھیں جی ہم نے سوشل میڈیا پہ یہ فلاں گانا ریلیز کیا تھا، اب دیکھیں یہ نقدہ کوکا نے پوری ٹی سیریز اڑا دی، یہ قیدی 804 نے جناب علی تباہی مچا دی، اب یہ دیکھیں کہ ہمارا فلاں امیدوار جو ہے اس کو اتنی بار گرفتار کیا گیا وہ ڈٹا رہا، یہ دیکھیں جی ہماری وہ خواتین کے ساتھ یہ مطلب اگر تو اس طرح سے آپ نے الیکشن لڑنا ہے تو پھر پیپلز پارٹی تو پہلے سے موجود ہے اس کام کے لیے نا. پیپلز پارٹی بھی پرفارمنس کی بجائے وہ اپنے شہداء کی قبروں کا آگے رکھ کے کہتی سانو ووٹ دے دیو. اب بلاول بھٹو زرداری صاحب جو کہہ رہے ہیں، میں ذاتی طور پہ اس چیز کا خواہش مند ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری کو لاہور سے الیکشن جیتنا چاہیے. اس سے کم از کم یہ ہوگا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کو سندھ سے نکل کے پنجاب میں ذرا تھوڑا سا اس کا ریوائول ہو جائے گا اور پھر یہاں پہ ایک کمپٹیشن پیدا ہوگا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے لگاتار 15-20 سال میں جو حکومت کی ہے سندھ میں، اس کے رزلٹس کیا ہیں؟ کیوں وہ رزلٹس نظر نہیں آ رہے؟ کیا 5 سال کم عرصہ ہے کہ آپ اپنی پرفارمنس بتا سکیں؟ چلو جی 5 سال کم ہے، 10 سال کم ہے، 15 سال سے آپ کی حکومت ہے. آپ بتائیں پورے پاکستان کو کہ آپ نے وہاں پہ کون سے گیم چینجرز منصوبے جو ہیں وہ دیے ہیں. آپ اگر اب آپ یہ کہیں کہ جی چوتھی بار والے کو منتخب نہ کریں، آپ مجھے منتخب کریں، سر آپ اپنا پلان دیں. آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ ہیں، آپ کو بطور سیاستدان اپنا پلان دینا چاہیے کہ میں یہ کروں گا اور میں نے یہ کیا. آپ کہیں کہ جی 18 ماہ میں یا 16 ماہ میں مسلم لیگ کی گورنمنٹ نے یہ ظلم کیا، مہنگائی انہوں نے مسلط کی، تو سر سوال تو یہ ہے بلاول صاحب اس حکومت میں آپ بھی شامل تھے، بلکہ آپ کے والد محترم تو آج تک یہ کریڈٹ لے رہے ہیں کہ عمران خان کی حکومت انہوں نے گرائی. تو جب آپ نے خود یہ فریضہ انجام دیا، آپ اس حکومت میں وزیر خارجہ تھے، تو آج آپ کس طرح سے اس بیڈ گورننس جو ہے اس سے سائڈ پہ ہو سکتے ہیں؟
یہ آپ اس کو بھی تسلیم کریں، سیاسی ویژن کا مظاہرہ کریں۔ میاں نواز شریف نے تسلیم کیا نا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ مشکل فیصلے ہم نے کیے اور پاکستان کے لیے کیے، ہم نے ریاست بچائی اور اپنی سیاست قربان کی۔ اب آپ اپنی سیاست بچانے کے لیے جن لوگوں کو آپ خود لے کے آئے ملبہ ان پہ ڈال رہے ہیں، ذرا ہمت سے کام لیں اور اس کی ذمہ داری بھی قبول کریں۔ آپ بھی پاکستان میں جو ہے وہ ویژنری لیڈرشپ کا مظاہرہ کریں، دیں پلان اپنا، آپ لوگوں کو بتائیں کہ اس طرح سے پاکستان کو بہتر کیا جا سکتا ہے، اور ڈیفینیٹلی لوگ جو ہے وہ آپ کی بات سنیں گے، آپ کو رسپونڈ بھی کریں گے۔ لیکن آپ اگر یہ کہیں کہ جی لوگ صرف میری بات سنیں کہ وہ ذمہ دار ہیں، میں ذمہ دار نہیں ہوں، تو سر لوگ تو پھر سوال کریں گے نا کہ زرداری صاحب آپ اس حکومت میں وزیر خارجہ تھے یا نہیں تھے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کا جواب جو ہے وہ دیا جانا چاہیے۔ اب تک اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔